السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 31 دسمبر کی کال لے کے بات کریں گے ہم KSE 100 انڈیکس کی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے. سب میں پہلے تو ہم 2020 کو بائی بائی کہیں گے. یہ ہماری آخری کال ہے 2020 کی. انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی. یہ سال ہمارا کافی مشکلات کا سال رہا، خاص طور پہ کووڈ کو لے کر اور کووڈ کی آفٹر میتھ کو لے کر، اکانومی کے مسائل کو لے کر. مگر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہم نے مارکیٹ اور حالات کو سنبھلتے ہوئے بھی دیکھا. میرے کئی ممبر ایسے ہیں جو یقیناً میرے ساتھ کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور کافی سارے ممبرز نے 2020 میں بھی سیفلی انویسٹ کو جوائن کیا. میری یہ گزارش ہوگی جو میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا ریویو دیں 2020 کی ہمارے ساتھ ٹریڈنگ ان کی پروفیٹیبل رہی، کیسی رہی. تو اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے اور اگر کہیں کوئی گنجائش ہے، جیسے آج مجھے ایک ممبر نے کسی ایک ٹاپک پر ریکویسٹ کی ہے بات کرنے کی، تو میں نے ان کو ویکنڈ کا ٹائم دیا ہے. تو ویکنڈ پہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے ذریعے ان کے اس سوال کا جواب دوں تاکہ وہ سب کے لیے ریکارڈ میں بھی رہے. اور بڑا اچھا سوال ہے ان کا سلیکشن آف اسٹاکس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور کور کرنے کی کوشش کروں گا. ویکنڈ پہ ویسے گلف اسٹیٹ کی ایک کلاس ہے تو اس کو کرنے کے بعد سنڈے کو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو پہ کام کروں. اچھا جناب، تو 2020 کے بارے میں ریویو دینا مت بھولیے گا یوٹیوب پر کہ آپ لوگوں کو لیے یہ سال ہمارے ساتھ کیسا رہا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، آج کی مارکیٹ کو دیکھیں تو آج کی مارکیٹ بڑی ون سائیڈڈ مارکیٹ تھی. اسٹارٹ کے ساتھ ہی ایگریشن اور کنسسٹنسی بلز میں نظر آئی. اور اگر مڈ ڈے کال میں یہ بات کر چکا ہوں، اس سے زیادہ ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دونوں چیزوں کو ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیونکہ میں بلیور ہوں لیولز کا، ٹریڈنگ اور لیولز کرتا ہوں اور لیولز کا بلیور ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے ٹریگر اور لیولز کے حساب سے مارکیٹ کے ڈائریکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ مارکیٹ میں مجھے تھوڑی گراوٹ نظر آتی ہے اور مارکیٹ اگر اوپر چلی جائے تو میں اس گراوٹ کو بھول کے اپنے بلش ٹریگر کو دیکھتا ہوں اور وہاں سے میں مارکیٹ میں بلش ہو جاتا ہوں. مجھے مارکیٹ سے لڑنا نہیں آتا اور نہ ہی مجھے لڑنے کا اس سے شوق ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مارکیٹ سے لڑائی بند کر دیں. جہاں مارکیٹ چل رہی ہے اس کے پیچھے چل پڑے. اگر آپ اس مارکیٹ میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، مارکیٹ کو چینج کرنے کی کوشش مت کریں. اسی لیے کل کی کال میں بتایا گیا تھا 43,210 کے نیچے پریشر ہوگا. 43,210 کے قریب بھی نہیں گئی مارکیٹ کا آغاز اوپر ہوا تو وہ ایریا، وہ جو بات تھی، وہ جو سیکشن تھا اس کال کا، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا سیکشن لے آئیے جو 43,538 کا تھا، وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. تو یہ یہاں پر ہر سیشن میں اگر فریش دماغ کے ساتھ آئے، اگر پوری رات واٹس ایپ گروپوں پہ گفتگو کر کے آپ اگلے دن کی ٹریڈنگ کرنے آئیں گے بہت ساری باتیں سن کر، تو آپ کے ذہن کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں وہ چیز بیٹھی ہوگی جو آپ کے ٹریڈنگ ڈیسیشن پہ امپیکٹ کرے گی اور آپ اچھے ڈیسیشن نہیں لے سکیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب صبح ٹریڈنگ کے لیے آؤ تو بالکل فریش ذہن کے ساتھ آؤ اور یہ سوچو کہ آج مارکیٹ میں کوئی نئی بات ہوگی. ہمیں نہیں پتا اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. ہمارے پاس وہ پیمانے ہونے چاہیے جہاں سے ہم اس کو گیج کریں کہ اوپر جا رہی ہے، اور ہمارے پاس دوسرا پیمانہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے ہمیں لگے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. آپ کے پاس 43,210 کا ٹریگر تھا مندی کا اور 43,538 کا ٹریگر تھا تیزی کا، تو لہٰذا بات ختم ہو گئی. ہم تیزی میں تھے اور پھر اللہ کا شکر ہے مڈ ڈے کال میں آپ کو اپڈیٹ کیا، پورا دن مارکیٹ 43,538 کے اوپر رہی. مارکیٹ میں زیادہ تر اسٹاک ایکسائٹمنٹ میں نظر آئے اور دیٹ واز بیکاز آف دی انڈیکس ایکسائٹمنٹ آلسو. مگر ریفائنری، فوڈ سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر میں خاص طور پہ اچھی وہ دیکھی گئی. بڑی ٹیمپٹنگ سچویشن نظر آتی ہے بلز کے لیے. صرف یہ ہے کہ جو والیومز ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ نہیں کر سکے اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ پچھلا سیشن بڑی مخصوص قسم کی مندی پہ پوائنٹ کر رہا تھا، تو ہمارے بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہوں گے جو اس کو گرانٹیڈ لے رہے ہوں گے اور وہ اس سے ڈرے ہوئے ہوں گے انٹری لینے کے لیے. ٹھیک ہے.
اچھا جناب، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں. جنوری میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو 2021 کا پہلا کورس کراچی میں ہوگا، اور اس کے لیے آپ لوگ پری رجسٹریشن کروا لیں. 0345276880 پہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کورس کی آؤٹ لائن بھی آپ کو بھیج دی جائے گی، اور ڈیٹ تو اس وقت اناؤنس کریں گے جب پری رجسٹریشن ہماری کمپلیٹ ہوگی، تو اس کے بعد ہم ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمیں گروپ بناتے ہیں، اور پہلے اس میں تھوڑے پری ریکوزٹ کی ہم آپ کو پریپریشن کروانا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کلاس کی طرف جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جنوری میں جلد سے جلد ہم کوشش کریں گے کراچی کو کنکلوڈ کریں، تاکہ ہم لاہور اور اسلام آباد کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے جناب، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز. اس سے پہلے میں نیوز کے حوالے سے بات کر لوں آپ سے کہ نیوز کو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ میں کوئی بہت زیادہ آپ سے نیوز پہ بات کر سکوں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے غور طلب تھی، جس پر میں بات کروں گا. یو ایس اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو پاکستان کے کورٹ نے جو ڈینیل پرل کا جو کیس تھا اس میں رہا کیا ہے، جو بندہ کنوکٹڈ تھا اس کو رہا کیا، وہ اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. تو یہ ایک بات ہے جو ایک میرے حساب سے اہم خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ نوٹس کریں گے تو مختلف جگہوں پہ یہ گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک بات کہی کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے اگر اسٹینڈ لینا ہے، اور اس کے بعد آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ان کا پاسپورٹ 16 فروری کو ایکسپائر ہو رہا ہے. تو یہ باتیں تھوڑا اٹریکٹ کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مریم نواز ہی ان کو لے کر آئی تھیں، وہ تو نہیں آنا چاہتے تھے. اس دفعہ بھی مریم نواز کوشش کر سکتی ہیں ان کو لانے کی، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے تو سیاست یہاں نہیں ہوتی، لیگیسی کے لیے سیاست ہو رہی ہے، اور اگر اپنی لیگیسی کو برقرار رکھنا ہے تو مریم کو ایکٹیویٹ رہنا پڑے گا. اسی لیے آج مریم نواز اور فضل الرحمان دونوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ کہیں کسی لیول تک بھی جا سکتے ہیں، کسی لیول تک بھی جا سکتے ہیں. تو مریم نواز اور فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی فی الوقت ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی 50-50 کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں بیک ڈور ڈپلومیسی کیسی رہے گی، کیا وہ ایم کیو ایم کو توڑ پائیں گے، کیا ایسی کوئی صورتحال بنے گی جس سے حالات ان کے مواقف آئیں، یہ دیکھنا ہوگا. اور بہرحال ایک دھرنا چاہے وہ چھوٹا بھی ہو وہ بڑا اثر انداز کرے گا معاملات کو. تو اس لیے یہ چیز مجھے یہاں تک اہم نظر آتی ہے کہ مریم نواز کا اسٹیپ اور فضل الرحمان کا کیا ہوتا ہے. پی 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 آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے، تو پی 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 بہرحال سپورٹ ضرور کرے گی ان کو، وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہو کے آگے موو کرے گی. پھر انٹرنیشنل یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ ویکسین کی ہوپ پہ فیوچر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. یہ سب بیکار باتیں ہیں. ایک دن کہہ دیتے ہیں ویکسین کی ہوپ پہ بڑھ رہے ہیں، دوسرے دن کہہ دیتے ہیں کہ نمبر آف ڈیتھس جو ہے اس کی وجہ سے فیوچر نیچے گر رہے ہیں. تو یہ روزانہ کا چلنا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. دیکھیے آج کا سیشن ایک چھوٹا سا کنفیوژن چھوڑ کر گیا ہے. وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک پرفیکٹ بیئرش انگلف ہم نے کل کی کلوزنگ پہ دیکھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد آج چارٹ پہ ایک اور پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیئرش انگلف اگنور، وہ نمودار ہوا. تو یہ کنٹراڈکشن ہے اور دونوں کے بیچ میں، اور جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹگ آف وار ہے بٹوین بولز اینڈ بیئر. اب اس ٹگ آف وار سے نکل کے ہم کو ڈائریکشن بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیمپٹنگ ہے نئی انٹریز کے لیے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بلز اور ایفرٹ کریں گے آنے والے سیشن میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلز کا کمفرٹ لیول ڈیولپ ہونے والا ہے 43,955 983 کے اوپر، اور یہی کل ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ ہے. اور اگر ہم اس ٹارگٹ کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، جس طرح آج ہم نے 43,538 کے اوپر ٹریڈ کیا، تو پھر آپ کل ہی 44,000 کو توڑتا ہوا بھی دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو 44,000 کے اوپر کلوزنگ بھی دیکھیں گے. مگر ضروری ہے کہ اس لیول پہ جس طرح آج 538 کے اوپر ٹریڈ ہوئی ہے، اسی طرح کل اس کے اوپر ٹریڈ ہو. ابھی اگر مجھے کوئی مارکیٹ میں کل کے سیشن کے لیے ایگزاسشن نظر آتی ہے تو 43,495 کے نیچے نظر آتی ہے. مگر یہاں پر میں نے ایک اور بات لکھی ہے،
وہ یہ میں نے کہا ہے کہ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ 43,800 کے ایریا کو ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے تو ایگزارشن 747 سے شروع ہو جائے گی، تقریباً 250 پوائنٹ اوپر سے شروع ہو جائے گی، ورنہ میں ایگزارشن 43,495 کے نیچے بتا رہا ہوں۔ اگر اوپر جا کے پھر واپس آئے تو 43,747 کے نیچے شروع ہو جائے گی۔ مجھے مارکیٹ میں اسٹیبلش پیئر 43,210 کے نیچے نظر آتے ہیں۔ یہ بات میں نے کل کی کال میں بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو کل مطلب آج کی کال جو کل دی گئی تھی اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو ایگزاسشن کنٹینیو کرے گا وہ 43,210 کے نیچے کرے گا، اور الحمدللہ آج وہ نہیں ٹریڈ ہوا تو کوئی ایگزاسشن نہیں ہوا۔ اب جو اسٹیبلش مندی کی ہم بات کریں یا بیئرس کی بات کریں جو کریکٹیو موو کو کنفرم کریں گے وہ 43,210 کے نیچے کریں گے، اس وقت تک یہ صرف اور صرف جزوی ایگزاسشن ہے۔ تو اوور آل اسٹاک بولش ہیں، اور کچھ اسٹاک اچھے ہیں، اس میں کچھ اسٹاک انڈیکس کی وجہ سے بولش ہیں، تو آپ کو سلیکٹیو ہونا پڑے گا ان اسٹاک پہ جو انڈیکس کی وجہ سے بولش نہیں ہے، وہ اپنے ٹیکنیکلز پہ بولش ہیں، تو آپ کو تھوڑا سلیکٹیو ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر آپ ان اسٹاک میں انٹری لیں گے تو آپ کو کوئی گین ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کل مارکیٹ میں مندی کے باوجود 400 پوائنٹ مائنس بند ہونے کے باوجود آپ کو بہت سارے اسٹاکس سے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں لانگ ہی جانا ہے، اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری لانگ کال ساری جو ہے ماشاءاللہ ٹارگیٹس کو اچیو کر گئی۔ تو لہٰذا سلیکٹیو رہیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ 20 اسٹاکوں میں کام مت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پورٹ فولیو کو ڈیزائن کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اتوار کی جو ویڈیو ہے، جو اتوار کو میں اس سوال کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا، اس میں وہ پوری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ لوگ اتنے سارے اسٹاک کھول لیتے ہیں، آپ اس پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ جب آپ فوکس نہیں کر پاتے تو آپ کی ٹریڈ مزیدار نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کو اپنی اچھی ٹریڈ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو، اور لمیٹڈ نمبر آف اسٹاکس ہو۔ ایک انسان 10 اسٹاکس کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا، تو آپ اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ پورٹ فولیو کے ڈیفرنٹ سیکٹر بنائیں کہ یہ پورٹ فولیو میرا اس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا، اس کو میں میڈیم ٹرم میں یوز کروں گا، اس کو روٹیشن آف ڈیلیوری میں یوز کروں گا، اس کو میں شارٹ ٹرم میں یوز کروں گا۔ یہ تمام چیزیں کریں، یہ ساری سائنس یوز کریں پورٹ فولیو مینجمنٹ کی، تو انشاءاللہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے، آپ کو صحت مند رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔